قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، کئی دنوں سے ایک لہر چلی ہے کہ ہمارے مدرسے میں ایک انعامی جلسہ ہوگا۔ ہر بچوں کے زبان پر یہی کہ اتوار کے دن مدرسے میں جلسہ ہوگا، ہر عورتوں کے دلوں میں بھی یہی کہ اتوار کے دن جلسہ ہوگا، ہمارے سب کے دلوں میں بھی یہی کہ ہمارے مدرسے میں حافظ قرآن ہونے والے طلباؤں کا ایک خوشی کا انعامی جلسہ ہوگا۔ آج الحمدللہ وہ دن آ گیا۔ حافظ قرآن کی حفظ قرآن جو بچے ابھی آپ کے سامنے 9 دلہا کھڑے ہوں گے، آپ دیکھیں گے ان کو اس محبت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ حافظ قرآن ان کے سینے میں اللہ نے اپنا قرآن اتارا۔ زمین اور آسمان کی جو دولتیں ہیں اس سے زیادہ مبارک وہ سینہ ہے جس سینے کے اندر یہ قرآن ہو۔ مجھے 2 باتیں یاد آ گئی۔ اللہ پاک جس سے خوش ہوتے ہیں نا اس کو ہی اللہ یہ دولت دیتے ہیں۔ اس میں کوئی ناک جات بھید کا کچھ نہیں، اللہ جس سے خوش ہوتے ہیں اس کو دیتے ہیں۔ چھوٹا بڑا، کالا گورا، غریب مالدار، شہری دیہاتی، کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ مولانا عبداللہ صاحب کابلی رحمت اللہ علیہ، کہو سب آمین۔ اللہ ان کے درجات کو خوب بلند فرمائے۔ کفلیتا مدرسے میں 31 طلباؤں کا حفظ قرآن کا جلسہ تھا۔ حضرت نے ایک بات فرمائی اس وقت، اسی عنوان کے اوپر کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں۔ کینیڈا جو ملک ہے یورپ کا، ٹورنٹو شہر میں 4 سال کا بچہ، اب 4 سال کے بچے کی کیا عمر، بے حساب مجمع کا پورا مجمع کفلیتا کا کھچو کھچ بھرا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ جب مجھے پتا چلا کہ ٹورنٹو شہر میں 4 سال کا بچہ حافظ قرآن ہے، حضرت بولے کہ میں گاڑی تیار کی اور میں چلا۔ 4 سال کا بچہ جو بھی کھیل کود میں مشغول ہو، میں اس کی ملاقات کے لیے گیا۔ پہلے ان کا پتہ معلوم کیا اور ان کی دکان پر پہنچے، اس کے والد صاحب کی ملاقات کی کہ ہاں بھائی الحمدللہ میرا 4 سال کا بیٹا ہے، اللہ نے اس کو حافظ قرآن بنا دیا ہے۔ 4 سال کی عمر میں بولے میں ملاقات کے لیے آیا ہوں کہ چل گھر پر گئے۔ بچہ گھر کے آنگن میں مٹی میں کھیل رہا تھا۔ مولانا اور وہ میزبان دونوں چارپائی میں بیٹھے تھے، تو مولانا نے کہا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ کہا یہ تو کھیل رہا، یہ تو ہے، یہ کھیل رہا بچہ، یہ بچہ حافظ قرآن ہے۔ مولانا بولے میری آنکھوں میں بارش شروع ہو گئی کہ اللہ تیری قدرت، 4 سال کا بچہ اور حافظ قرآن۔ بولے اس بچے کو اٹھایا، پیار کیا، گود میں اٹھایا کہ اللہ تیری نعمت، 4 سال کے بچے میں سینے میں قرآن، کتنا ذخیم حافظ قرآن ہونے والوں کو پوچھے ہم کہ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے جی، استادوں کو اس کے پیچھے کتنی زحمت اٹھانی پڑتی ہے۔ ہاں
میرے بھائیوں، خوش نصیب ہے وہ ماں باپ، خوش نصیب ہے وہ ماں باپ کہ جن کی اولاد حافظ قرآن ہو. خوش نصیب. آج جتنے بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں، اس ماں کے سینے کو، اس باپ کے سینے کو دیکھو کتنا پھول رہا ہے کہ آج میرا بیٹا دلہا بن رہا ہے، آج میرا بیٹا پورے علاقے کا دلہا ہے. محمد بیگڑا جو اپنے بادشاہ تھے جنہوں نے جوناگڑھ فتح کیا، پاواگڑھ فتح کیا، وہ رمضان مہینہ آتا تھا تو حفاظ کرام کو بلاتے تھے کہ میرے دربار میں تراویح سناؤ. میٹنگ ہوتی تھی، باقاعدہ طے ہو جاتا تھا. مولوی صاحب نے ایک مرتبہ بیان کیا کہ جیسا بھی بچے نے کہا کہ میدان محشر میں اللہ کہیں گے کہ قرآن پڑھتا جا جنت میں چڑھتا جا، تو وہ حفاظ کرام کے متعلق جب سنا، بادشاہ نے کہا کہ میری اولاد تو ہے لیکن کوئی حافظ قرآن نہیں ہے. میری یہاں بادشاہ ہے، میری کرسی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میدان محشر میں وہاں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ رہا کوئی بندہ، نہ رہا کوئی نواز. کیا ہوگا؟ بولے وہاں ہوگا کیا میرا؟ بولے سوچ رہے ان کا منہ اتر گیا. بادشاہ کا بیٹا بڑا دانشور تھا، سمجھدار تھا، لیکن میرے ابا کے دل میں یہ ہو رہا ہے کہ میدان محشر میں میرا کیا ہوگا. تو بچے نے دل میں طے کر لیا کہ آج سے ہی چپکے قرآن حفظ کرنا شروع کر دو. آج سے ابا کو نہیں بتایا کہ میں حافظ صاحب کے پاس جاتا ہوں اور قرآن سناتا ہوں، بتایا نہیں. پورا سال شعبان آ گیا، پورا قرآن یاد ہو گیا. محمود بادشاہ نے پھر میٹنگ کی کہ بھئی اس وقت تراویح کون سنائے گا. بادشاہ کے بیٹے نے ہاتھ اونچا کیا کہ میں سناؤں گا. آپ کو بیٹا کوئی مدرسہ میں نہیں گیا تو کیسے سنائے گا؟ کہا کہ ابا راز کی بات لیکن آپ بتا دیتا ہوں. گزشتہ سال جب آپ کے سامنے بات آئی تھی اور آپ نے جب سنا تھا کہ میدان محشر میں اللہ پاک کہیں گے اور تاج پہنائیں گے، تاج تو آپ کے سر پر دنیا کا تاج ہے، لیکن میدان محشر میں آپ کا سر خالی ہوگا. تو میں نے دل میں طے کر لیا کہ میں آج سے ہی شروع کر دوں. الحمدللہ میں مکمل حافظ ہو چکا ہوں اور میں مصلی سنبھالنے جا رہا ہوں. باپ نے کہا کہ بہت عمدہ، مصلی دے دیا رمضان مہینے میں. تو اس کے اکرام میں یہ جو آپ ماشاءاللہ انعاموں کی بارش برسا رہے ہیں، یہ تو ایک باندھا بوندی ہے. باندھا بوندی اصل تو انعام ملے گا میدان محشر میں. مولانا عبداللہ صاحب نے فرمایا تھا، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں جنت کا جو تاج پہنایا جائے گا نا ماں باپ کو میدان محشر میں، اللہ پاک نے ان کو دکھایا تھا کہ میرے بندے حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسا تاج پہناؤں گا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تاج دیکھا تھا خواب میں. مفتی عبداللہ صاحب نے کہا تھا کہ وہ تاج میدان محشر میں ہر حافظ قرآن کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا. عزت کو وہاں ملے گی، ماں کو عزت وہاں ملے گی. اور سب سے بڑی عزت حافظ صاحب کو کہا جائے گا جیسے 100 منزل کی بلڈنگ ہو، 100 منزل کا بٹن دبا دو، 100 دن 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 جا رہی ہے نان اسٹاپ، 100 منزل پہ جا کے کھڑی رہ جاتی ہے. ایسے حافظ قرآن پڑھتا جائے گا، الف لام میم، وہاں سے لے کر والناس تک.
تو لیکن اس کا آخری منزل والناس ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں یہ تو باندھا بولی ہے ماشاءاللہ، پھر بھی جزاک اللہ کہ آپ لوگوں نے طلباؤں کی ہمت افزائی کی ہے، ہونی بھی چاہیے. ہاں، اور بادشاہ نے جب سنا 27 رات کو اعلان کر دیا آج سے میرے بیٹے کے اکرام میں پوری سلطنت کی میری جو مہر ہے میں اس کو دے دیتا ہوں کہ آج سے مہر میرا سکہ میرے بجائے میرے بیٹے کا چلے گا کہ دنیا میں. اس لیے میرے بھائیوں اپنی اولادوں کو پڑھاؤ، اسکول بھی پڑھاؤ، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اپنی اولادوں کو دیندار بناؤ. ہمارا مولانا یونس صاحب پالپوری فرمایا کرتے ہیں کہ اولادوں کو پڑھاؤ ساتھ دیندار بناؤ، حافظ قرآن بناؤ، انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، ارے پائلٹ بناؤ، لیکن دینداری کے ساتھ بناؤ. آج الحمدللہ ہمارے مولوی صاحب کے اہتمام میں تقریباً 35 سال ہو گئے. 35 سالہ اہتمام کے اندر انوار العلوم نے ہماری قوم کو کیا دیا، کچھ کو کیا ملا، مانگرول کو کیا ملا، راجکوٹ کو کیا دیا. 80 حافظ قرآن اس انوار العلوم سے نور، جس کو انوار ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، بہووچن ہے، یہاں سے نور لے کر 80 حافظ قرآن نکلے. اور کوئی گھرانہ، میں تو بلا تکلف کہتا ہوں، مبالغہ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارا کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے کہ جس گھرانے کے اندر اس انوار العلوم کا فیض نہ پہنچتا ہو. ہمارا راجکوٹ لے لو، ہمارا کچھ لے لو، یہی ہمارے کچھی جب سلسلہ یا کچھ سے شروعات 25 سال ہو گئے. آج الحمدللہ یہی بچے کوئی حافظ بن گئے، کوئی کسی مدرسہ میں جا کر مفتی بنے، کوئی کسی مدرسہ میں جا کر بنے. اس لیے میرے بھائی الحمدللہ 80 طالب علم 35 سالہ کے اہتمام میں یہاں سے، جس کو یوں کہے کہ ایک پودا بویا تھا آج گھٹا دار ایک طرف بن کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ پاک نظر بد سے حفاظت فرمائے اور اللہ پاک اس مدرسے کو اور ترقی دے. ایک بات اور کہتا چلوں، یہ جو حافظ قرآن بچے بنے سب کا دخل اس میں، سب کا حصہ ہے، ہمارے عورتوں کا بھی حصہ ہے. یہ جو آپ 5-5 کلو گیہوں لکھواتے ہیں نا، ایک ایک دانے کے اوپر قربانی لکھی جاتی ہے. کوئی بیچاری عورت رات کو پانی پلاتی ہے، پھر کہتے ہیں مدرسے میں 5 کلو گیہوں دے دو نے، 2 کلو زیرو دے دو نے، 5 کلو دھنیا دے دو نے. کوئی بیچارہ پیاز کا کٹا بیچتا ہے کہ کٹا دے دو نے. یہ سارا کا سارا حفاظ کرام کے اعمال نامے میں ہر گھرانے کا لکھا جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اپنی اولادوں کو خوب تربیت کرو. مجھے 2 وقت بڑی خوشی ہوتی ہے اور کبھی کبھی رنج بھی ہوتا ہے. جب کوئی بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے نا، میرا سینہ پھولتا ہے. فلاں گھر کا بچہ حافظ قرآن ہوا اور فلاں جگہ کا بچہ عالم بن کر آیا، میں اس کی پیسے ملاقات کرتا ہوں کہ فلاں گھر کا بچہ عالم بن کر آیا، فلاں بچہ سال لگا کر آیا، میں اس کو باقاعدہ معائنہ کرتا ہوں، سال لگا کر آیا، فلاں بچہ حافظ بنا. اسی طرح میرے بھائی کو کبھی کبھی میں رو جاتا ہوں، میں کب روتا ہوں جب کوئی مولوی صاحب ہمارے پاس پڑا ہوا، کوئی حافظ کا ہمارے پاس پڑا ہوا کھلے سر کے پاس میں گھومتا ہے، میں روتا ہوں. معاف کر دینا مجھے معاف کر دینا. مجھے ایسا ہوتا ہے کہ 15 سال تک جس مولوی نے دکان جا کر کہ بھائی میرے بچوں کے لیے یہ چاہیے، اور جب فارغ ہو جانے کے بعد تو بھی گائے. معاف کرنا، میں نے ایک مولوی صاحب کو دیکھا بالکل سنت رسول بالکل تھا، میں رویا کہ 15 سال کہاں نکالے. اس لیے میرے دوستو جب کوئی حافظ بن کے آتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہوں، کوئی عالم بن کے آتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہوں.
اب جو کوئی سال لگا کر آتا ہے تو میں اس کی ملاقات کرتا ہوں کہ پورا سال لگا کر آئے. لیکن دکھ کب ہوتا ہے؟ کھلے سر اور پتہ نہیں کون سے الفاظ سے کہوں. اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو پہچانو. آپ حافظ قرآن ہیں، آپ عالم دین ہیں. اس لیے میرے دوستوں امت کے سامنے آپ کو کس طرح رہنا. آپ یہاں سے نکل جائیں گے، چلے جائیں گے، لیکن لوگ دیکھیں گے یہ حافظ صاحب ہے. آپ کے پیچھے امت چلے گی، آپ کے پیچھے قوم چلے گی. کوئی ایسا کام کبھی نہ کرو جس سے آپ کو دیکھ کر قوم گمراہ ہوتا ہو. مولانا عمر صاحب کی ایک بات ہے کہ پوری کر دیتا ہوں. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی سعید صاحب پالنپوری کو دیوبند سے بلائے کہ مولوی سعید میری خوشی کے بارے میں ایک ہفتہ بیٹھو، ایک ہفتہ کرو. میرا روزانہ بیان ہوتا ہے فجر میں. وہ بیان میں کہیں ایسا تو نہیں کہ میری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکلتے ہو کہ جو شریعت میں نہ ہو اور میں امت کی ایسے الفاظ بول دوں کہ جو امت گمراہ ہو جاتی ہو. تو ذرا مجھے میری بہبری کرنا. کون کہہ رہا ہے؟ داعی امت. وہ کہہ رہا ہے مولانا سعید مرحوم کو. اگر مولانا نے ایک مرتبہ کاپی میں حروف لکھے ہیں تو مولانا بولے میں کام گئے، آج میری خیر نہیں. بیان ہونے کے بعد خدا کے سعید کام میں نے گھوٹالا کیا. حضرت گھوٹالا نہیں کیا، جو آپ کے الفاظ ہیں اس کو میں نے لکیر ماری کہ کتنے سخت الفاظ تھے، ذرا اس کو نرمی سے سمجھا دیتے ہیں تو اور زیادہ اچھا ہوتا ہے. باقی کوئی آپ کی غلطی نہیں ہے. اس لیے میرے پیاروں آپ بازار میں جاتے ہیں، آپ کھیت پر جاتے ہیں، آپ دکان پر جاتے ہیں، آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں، رکشا میں بیٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو پہچانو کہ میں کون ہوں. اللہ پاک مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آؤ میرے دوستوں، جس گھڑی کا انتظار ہے وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں.